من همزه ونفخه ونفثه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 24واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے بندوں کے لیے خوشخبری سنوائی ہے، اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے نہیں، محسنین کے لیے نہیں، بلکہ اپنے گنہگار بندوں کے لیے، جیسے میں اور آپ گنہگار اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بشارت اور خوشخبری کا اعلان فرمایا ہے۔ کیا اعلان فرمایا؟ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یقیناً اللہ تعالی تمام خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ محترم سامعین، اس سے قبل آپ نے مغفرت کے حوالے سے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں پر انعام ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہیں ان کی طرف سے آپ نے کچھ سنا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے سنیں گے، کیونکہ ہمارے گناہ جب مٹ جائیں گے، جب مغفرت حاصل ہو جائے گی، تو تب اللہ تعالیٰ کی ہمیں رحمت مل سکتی ہے، اور گناہوں کی معافی کے بعد ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم جیسے گنہگاروں کے لیے عظیم تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے بہت بڑی امید اور بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ ماہ مبارک جو ماہ رحمت ہے، پورے کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت والے مہینے کے اندر ہم سب پر رحم اور کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال قبل جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا، اللہ تعالیٰ تقدیر سے فارغ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ حدیث بخاری کے الفاظ ہیں، ان اللہ کتب کتابا فہو عنده علی العرش رحمتی سبقت علی غضبی۔ اللہ رب العالمین نے
مخلوق کو بنانے سے پہلے، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ایک کتاب لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے؟ کم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پر رکھی ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں عرش پر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب اللہ نے خود لکھی ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی چیز نہ لکھے پھر بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نہ لکھے، اللہ تعالیٰ پھر بھی حفیظ ہے، ہر چیز کو یاد کیے ہوئے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لکھا ہے، اور لکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہیں اور نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عرش پر رکھا ہے۔ اندر آواز آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاں عرش پر محفوظ کر کے رکھا ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو دی، نہ کسی فرشتے کو دی، بلکہ یہ کتاب عندہ فوق العرش، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو تاکید کے ساتھ لکھا، اپنے پاس محفوظ کیا ہے۔ وہ اللہ نے کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت علی غضبی، یا ان رحمتی غلبت علی غضبی۔ حدیث کے دونوں الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کا جو غصہ ہے، اس پر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ اللہ اکبر! یہ حدیث مبارکہ اللہ رب العالمین نے کتنا اپنے بندوں کے لیے کرم کیا اور اپنے بندوں کے لیے خوشخبری سنائی۔ کم کر دیں آواز، کچھ کم کر دیں نیچے کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو غالب کیا اپنے غصے پر، اللہ نے اس کو اوپر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام اور یہ اعلان اپنے بندوں کے لیے رحمت کے حوالے سے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں پر نہ ہوتی، نہ جانے ہمارا حال کیا ہوتا، ہماری کیفیت کیا ہوتی، ہمارے گناہ، ہمارے جرائم۔ اگر رحمت نہ ہوتی تو کب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تباہ کر دیا ہوتا، یہ آسمان قائم نہ ہوتا، یہ زمین سلامت نہ ہوتی، کائنات کا نظام سلامت نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی وسعت، ورحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر کیا ہے؟ کشادہ ہے۔ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا غصہ ہر چیز پر غالب ہے یا میرا غصہ بہت بڑا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے، میری رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی چیز ہے، انبیاء کرام اللہ کے رسول اور نبی اللہ سے رحمت کا سوال کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کی دعائیں آپ دیکھیے، اللہ کے پیارے رسولوں کی آپ دعائیں دیکھیے، بے شمار ان پر درود و سلام ہو، اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کا سوال کیا کرتے تھے۔
تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، طبرانی کی روایت، سلسلہ صحیحہ کی روایت، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان صاحب الشمال لیرفع القلم، فرمایا کہ بائیں طرف والا فرشتہ وہ کیا کرتا ہے؟ قلم کو اٹھائے رکھتا ہے۔ بائیں طرف والا فرشتہ قلم کو اٹھا رکھتا ہے۔ 6 ساعات، 6 گھڑیاں فرشتہ گناہ نہیں لکھتا، انسان کی برائی نہیں لکھتا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اگر بندہ گناہ کر لے، اگر بندے سے خطا ہو جائے تو 6 گھڑیاں گناہ نہ لکھو، انتظار کرو، ہو سکتا ہے بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے بندہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ اس کا گناہ لکھ دو گے، پھر مٹاؤ گے، کاغذ خراب ہو سکتا ہے، دفتر میں نشان پڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا ہے کہ 6 گھڑیاں بندے کے لیے گناہ کو نہ لکھو۔ ان ندم واستغفر اللہ القاہا، اگر بندہ اتنی دیر میں توبہ کر لیتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، تو فرشتہ قلم کو رکھ دیتا ہے۔ فرشتہ نہیں لکھتا، قلم کو رکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ توبہ نہیں کرتا، کوتبت واحدہ، ایک ہی گناہ کو لکھا جاتا ہے، ایک ہی غلطی لکھی جاتی ہے، زیادہ نہیں لکھی جاتی۔ لیکن اس سے پہلے اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ 6 گھڑیاں فرشتے کو منع کرتا ہے، نہ لکھو، انتظار کرو، نہ لکھو، انتظار کرو، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے۔ دنیا کا بادشاہ، دنیا کا کوئی تھانے دار، دنیا کا کوئی جج، کوئی قاضی کیا اس طرح کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین انتظار کرواتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے، جامع ترمذی کی روایت، مسند احمد کی روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لأعرف رجلا آخر خروجا من النار وآخر دخولا الجنہ، اس آدمی کو میں جانتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا، سب سے آخری جہنمی اس کو میں جانتا ہوں، اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا میں اس کو جانتا ہوں۔ اس کو نکالا جائے گا، اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا، فرشتوں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو، اس کے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو، اور وَخْبَتُوا كِبَارَهَا، اس کے بڑے گناہوں کو چھپا لو، اس کے بڑے گناہوں کو چھپا لو، ابھی ظاہر نہیں کرنا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے ظاہر کرو۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں، فرشتے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، عملت قضا و قضا یوم قضا و قضا، تو نے فلاں فلاں گناہ فلاں فلاں دن میں کیا تھا، فلاں فلاں گناہ فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ بندہ بڑا پریشان کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا، بندہ بڑا پریشان۔ اللہ کا حکم ہوگا، اس کے جو گناہ ہیں اس پر نیکی لکھ دو، اس کے گناہوں پر کیا کرو، نیکی کو لکھ دو۔ فرشتے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کریں گے، تو بندہ کہے گا اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے، میری تو اور بھی غلطیاں تھیں جو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ نے اس کے بڑے گناہوں کو چھپا دیا، چھپانے کا حکم دیا۔ لیکن جب بندہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت، کہ اللہ میرے چھوٹے گناہوں پر کیا ہے ایک ایک نیکی لکھنے کا حکم دے رہا ہے، تو بندہ کہتا ہے اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، آپ مسکرا پڑے،
آپ مسکرا پڑے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے نے جب اللہ کی رحمت کو دیکھا تو پھر کہتا ہے میرے اور بھی گناہ ہیں، ان کو بھی پیش کیا جائے، ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی محترم بھائیوں یہ رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا حدیث میں آئے، جامع ترمذی کی حدیث، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک ماں نہیں، 70 مائیں نہیں، بلکہ دنیا جہان کی ساری مائیں مل جائیں، انسانوں کی نہیں، جنوں کی بھی، جنوں کی نہیں، پرندوں کی بھی، پرندوں کی نہیں، جانوروں کی بھی، اللہ کی جو ساری مخلوق ہے ان کی ساری مائیں مل جائیں، اللہ ان سے بھی زیادہ بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ روایت بڑی مشہور لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کو ہم نے کم کر دیا، اللہ کی رحمت کو ہم نے 70 ماؤں کے اندر محدود کر دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے بڑی وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک تابعین میں سے مشہور تابعی حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہیے۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں واللہ لو خیرت یوم القیامت بین محاسبت اللہ ایایا و محاسبت ابویہ لاخترت محاسبت اللہ علی ابویہ منی اللہ ارحم بی من ابویہ۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ مشہور تابعین میں سے، محدثین میں سے، فرماتے ہیں اللہ کی مجھے قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم، اگر قیامت کے دن مجھے اختیار دیا جائے کہ آپ کا حساب آپ کے والدین لے یا آپ کا حساب اللہ رب العالمین لے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن وہ اپنا فتویٰ اور اپنا یقین اللہ کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم اگر قیامت کے دن کہا جائے کہ آپ کا حساب آپ کا ابو لے، آپ کی امی لے یا آپ کا حساب اللہ رب العالمین لے، تو کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو پسند کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میں چاہوں گا میرا فیصلہ اللہ کرے، میں چاہوں گا میرا حساب اللہ لے، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرا حساب میرے والد محترم کریں، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرا حساب میری والدہ محترمہ کریں۔ کیوں کہ میرا اللہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر رحم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میری والدہ سے زیادہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، میری ماں سے زیادہ اللہ بڑا مہربان، میرے والد سے بڑا میرا اللہ مہربان ہے، تو میں دن قیامت کے یہی پسند کروں گا کہ میرے ابو میری امی نہیں بلکہ میرا حساب اللہ کرے، کیونکہ اللہ ان سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جب حساب کرے گا تو اللہ مجھ پر زیادہ رحم کرے گا۔ اندازہ کیجئے یہ ہمارے اسلاف، ہمارے نیک لوگ اللہ کی رحمت کو جانتے تھے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے والدین سے بڑی ہے۔ محترم بھائیوں، ہماری ماں ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہماری ماں سے زیادہ ہے۔ ہمارے ابو ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے ابو سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ حدیثوں کو سنتے ہیں، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے آؤ مجھ سے معافی مانگو۔
رات سحری کے وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اعلان فرماتا ہے حل من مستغفرن، کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، آئے مجھ سے معافی مانگے۔ کیا والد نے کبھی اولاد سے یہ کہا جب والد کو اولاد ناراض کرتی ہے بیٹو آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میری اولاد آؤ میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے سوری کر لو میں معاف کرتا ہوں؟ ایسے والدین دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ شاید کوئی جس کے دل میں اللہ نے بڑی رحمت ڈالی ہو وہ اگر یہ اعلان کرے تو اور بات ہے، وگرنہ دنیا کے اندر ایسے والدین آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر والد ناراض ہو جائے بیچ میں امی کو ڈالنا پڑتا ہے، امی ابو کو منائیں، امی ابو مجھ سے ناراض ہیں، ابو مجھ سے بات نہیں کر رہے، بیچ میں امی کو لانا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بیچ میں کسی کو نہیں لاتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو آؤ میں تمہیں معاف کر دوں۔ دنیا میں کوئی بندہ ناراض ہو جائے تیسرے کو لانا پڑتا ہے صلح کے لیے، معافی تلافی کے لیے، لیکن اللہ کی ایسی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو تو معاف کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ خلق مئات رحمت، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں بنائی۔ نزل منہا رحمتا واحدہ، اس 100 میں سے اللہ نے ایک رحمت کو دنیا میں اتارا ہے۔ 100 میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے۔ یتعافتون بینہم الجن والانس البہائم والسبائم، فرمایا کہ اس ایک اللہ کی رحمت جو دنیا میں آئی ہے اس ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہے انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، جن آپس میں محبت کرتے ہیں، چوپائے آپس کے اندر محبتیں کرتے ہیں، درندے آپس کے اندر محبتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 100 میں سے کیا ہے ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے دنیا میں اتارا۔ اس اللہ کی رحمت کا حصہ جانوروں کو بھی ملا، اس اللہ کی رحمت کا حصہ درندوں کو بھی ملا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جانور کیا کرتا ہے اپنا کھر بچے پر نہیں رکھتا کہ بچے کو تکلیف نہ ہو، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ جانور اپنا کھر، اپنا پاؤں، گھوڑا ہے یا گدھا ہے یا خچر ہے، اپنے بچے پر نہیں رکھتا اس کو تکلیف نہ ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بقرہ عید کے موقع پر جانوروں کو گاڑی میں سپلائی کرتے ہیں، لے آتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ کبھی غور سے دیکھیں اگر چھوٹے چھوٹے جانور 7 بچے ہوں تو کبھی یہ بکریاں بھینس وغیرہ اپنے بچوں پر پاؤں نہیں رکھتے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جانور بھی اپنے بچوں پر کھر پاؤں نہیں رکھتے۔ کس وجہ سے؟ یہ اس اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے رحمت ڈالی ہے۔ ایک رحمت کا حصہ دنیا میں آیا، جانور کو بھی ملا، سانپ کو ملا، بچھو کو ملا، اللہ کی ہر مخلوق کو ملا، جنوں کو بھی ملا۔ لیکن بڑے افسوس سے کہوں گا وہ بندہ کتنا محروم ہوگا کہ جس کو اللہ کی رحمت نہ ملے، اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ سانپ محروم نہیں رہا، بچھو محروم نہیں رہا، درندے پرندے محروم نہیں رہے، جانور ڈنگر محروم نہیں رہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہو کر اگر رحمت سے محروم رہا تو کتنے المیہ کی بات ہے۔ فرمایا کہ یہ رحمت کا ایک حصہ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، باقی رحمتیں 99 اللہ کے پاس ہیں۔ دن قیامت کے اللہ تعالیٰ ان 100 رحمتوں کو پورا کر کے بندوں پر فرمائے گا۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں مکمل کر کے اپنے بندوں پر فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہوگا آگے بیان ہوگا، آپ انشاءاللہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت کے کتنی بڑی مہربانی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت دنیا کے اندر کہ انسانوں کے اندر کیا ہے اللہ نے رحمت رکھی ہے، اللہ نے ہر مخلوق پہ رحمت رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر کیا ہے مہربان ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا، قرآن مجید کا آغاز اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔
کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، قرآن کا آغاز، قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے شروع میں اللہ کی رحمت کا ذکر آیا، اللہ نے عذاب کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ اللہ بڑا مہربان، اللہ بڑا رحیم ہے، تاکہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اس کو پہلے ہی پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اسباب کیا ہیں یہ الگ موضوع ہے، ہم اس کی جستجو کریں، تلاش کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے بخاری کی، میں اختصار کے ساتھ تھوڑا سا اللہ کی رحمت آپ کو جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ موضوع ملتا جلتا ہے استغفار، توبہ، رحمت کے حوالے سے، لیکن میں رحمت کے پہلو کو لے کر چل رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت آپ نے بارہا سنی ہے، آپ نے فرمایا کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 بندے قتل کیے تھے، ایک کم 100 اس نے بندے قتل کیے، بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس سے آگاہ کیا، اللہ نے پیغمبر کو خبر دی تاکہ بندوں کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل سکے۔ اختصار کے ساتھ اس نے اتنے بندے قتل کیے، راہب سے جا کر پوچھا حل من توبہ، کیا توبہ ہو سکتی ہے، اتنے میں نے بندے قتل کیے ہیں۔ راہب تو راہب تھا، اس کو علم نہیں تھا، وہ تو صرف عبادت کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 پورے ہو گئے، یسألو، لوگوں سے سوال کرتا پھر رہا ہے، اس کے دل میں رحمت آ چکی تھی، احساس ہو چکا تھا، پوچھ رہا ہے کہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک جگہ اہل علم میں سے ایک عالم موجود ہے، اس سے جا کر پوچھو۔ اس کے پاس آئے، اس نے بتایا کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جاؤ، وہاں سے لوٹ کر یہاں نہیں آنا، یہاں کا ماحول بڑا خراب ہے، گناہوں کے اثرات ہیں، وہاں رہو گے تو آپ اسی حال میں رہو گے، گناہوں سے بچے رہو گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ گناہ گار 100 بندوں کا قاتل چل پڑا، دل میں پشیمانی ہے، احساس ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، چلتے چلتے راستے میں فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ، اس کو موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں راستے میں موت تو نہیں آئے گی، گناہ کرنے نکلے ہیں، اللہ کا یہ خوف دل میں ہونا چاہیے اللہ کی کہیں پکڑ نہ آ جائے، راستے میں ملک الموت نہ آ جائے، گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں راستے میں اس کو موت آ گئی، اور موت آنے کے بعد فاختصمت الملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، دونوں قسم کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی۔ جنتی فرشتوں کے پاس جنت کا لباس کپڑا ہے، اور دوسرے عذاب والے فرشتے ان کے پاس کیا ہے؟ جہنم کا کپڑا ہے۔ آپس میں ان کا اختلاف ہوا کہ کس کو کون لے جائے، رحمت والے فرشتے لے جائیں یا عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، وہ آیا، اس نے دونوں کی بات سنی، اور قاضی کی حیثیت سے، جج کی حیثیت سے اس نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو، زمین کو ناپو، انصاف کرنا ہے، اس کے بارے میں عدل کرنا ہے کہ رحمت کا مستحق ہے یا عذاب کا مستحق ہے۔ کہا کہ کیس الارض، زمین کو ناپو، زمین کو ناپنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ جب فرشتے نے زمین کو ناپنے کا کہا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ نے جہاں یہ جا رہا تھا اس زمین کو وحی کر کے کہا کہ زمین تو قریب ہو جا، زمین تو سمٹ جا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، کہا کہ میری زمین یہ جس طرف جا رہا تھا نیک بستی کی طرف توبہ کے لیے، وہ زمین تو سکڑ جا، تو قریب ہو جا۔ وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي، اور جہاں سے نکلا تھا اللہ نے زمین سے کہا کہ تو دور ہو جا، تو ذرا پھیل جا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قاتل پر، اس گنہگار بندے پر، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے اگر بندوں پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔
جس طرف جا رہا تھا اللہ کے حکم سے زمین سکڑ گئی، زمین کم پڑ گئی، اور جہاں سے چلا تھا وہ زمین پھیل گئی۔ وہ زمین جب ناپا گیا، حدیث کے الفاظ ہے جہاں جا رہا تھا ایک بالش کے برابر وہ قریب ہو گیا۔ قدر شبرن، ایک بالش قریب نکلا جہاں جا رہا تھا۔ حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں، جب موت آ رہی تھی اہتز بصدرہ، اپنے سینے کے بل آگے چل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کی رحمت ہو تو گناہ گار کو دنیا میں توفیق مل جاتی ہے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو پھر بندہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کی رحمت نہ ہو تو بندہ سوچتا بھی نہیں ہم اس لیے گناہ نہیں کریں، آخر میں توفیق مل جائے گی، ایسا ہم کبھی نہ سوچا کریں۔ یہ قسمت ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، اللہ کو تقدیر کا علم ہے، ہم اسی لیے گناہ نہیں کریں کہ اللہ کی رحمت بڑی، اللہ معاف کر دے گا، نہیں، کسی کو نہیں پتہ۔ اگر یہ بندہ اس کو موت آ گئی، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو عذاب کے فرشتے آ چکے تھے، اس کو جہنم میں لے جاتے، اس کی روح کو سجین میں لے جاتے، لیکن اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو حکم صادر فرمایا کہ تو قریب ہو جا۔ وہ زمین قریب نکلی جہاں جا رہا تھا، اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ سچ اللہ نے فرمایا رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے لکھ دیا کہ میرے بندے دنیا میں آئیں گے، مجھے ناراض بھی کریں گے، مجھے خوش بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے، نیکیاں بھی کریں گے۔ اللہ نے لکھ دیا کہ میری جو رحمت ہے، میری جو خوشی ہے، میری ناراضگی پر غالب ہے۔ گناہ ہو جائیں تو اللہ کو منواؤ، اللہ سے صلح کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اعلان ہے۔ محترم بھائیو، ہم کمزور ہیں، ہمارے عمل بھی کمزور ہیں، ہمارا دشمن بڑا تیز ہے، ابلیس ہمارا دشمن بڑا تیز ہے۔ ابلیس کا معنی ہی کیا ہے؟ ابلیس کا معنی اللہ کی رحمت سے نا امید۔ ابلیس اللہ کی رحمت سے نا امید۔ تو دنیا میں اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوا؟ ابلیس ہوا، رحمت سے دھتکارا گیا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس نے قسم کھا کر کہا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے انہیں معاف کرتا رہوں گا، بندے توبہ کرتے رہیں گے معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع، اللہ تعالیٰ کی رحمت عظیم نعمت ہے، اس کے حصول کے لیے کوشش کریں، ہمیں سے عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکیں، اللہ ہم پر رحمت نازل فرمائے۔ بہرحال اور بھی کچھ کہا جا سکتا تھا، ٹائم مختصر اور ٹائم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں سے فرمائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت غصے پر غالب آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر اللہ تعالیٰ کی شفقت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔